اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والمعندین والصلاۃ علی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامام امام ولو کانا صبیہ، مل کر صلوات پڑھیں خاندان دار وارث صف ازا، وارث خون سید الشہداء، وارث شہداء کربلا، وارث تبرکات انبیاء، وارث خاتم سلیمان، وارث عصائے موسیٰ، وارث حجر موسیٰ، وارث زمانہ، وارث بیت اللہ، بقیت اللہ، بقیہ آل محمد، بقیت الکوثر، شریک القرآن، مظہر الایمان، ناطق القرآن، کامع الکفر والطغیان، یا دافع الظلم والعدوان، صاحب العصر والزمان، امامنا امام الانس والجان، صاحب ذوالفقار، صاحب رجعت، وارث امامت صحاب، وارث دستار مصطفیٰ، وارث تلوار مرتضی، وارث انبیاء، وارث قرآن، وارث بیت اللہ، سر اللہ فی العالمین، بقیت اللہ علی الارض، صاحب صف ازا، صاحب امامت صحاب، صاحب تلوار مرتضی، صاحب ذکر مصطفیٰ، وارث ذکر مرتضی، وارث ذکر حسین، وارث ذکر سید الساجدین، وارث ذکر امام باقر علم الاولین والآخرین، وارث ذکر صادق، وارث ذکر کاظم، وارث ذکر تقی، وارث ذکر نقی، وارث ذکر عسکری، حجت اللہ فی العالمین، عین اللہ، لسان اللہ، سر اللہ، راس اللہ، اذن اللہ، نفس اللہ۔ یہ میں 12ویں سرکار کے اسماء گرامی تلاوت کر رہا ہوں، تو کیونکہ رعیت کو اپنے امام کا تعارف کروانا چاہیے، رعایا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا امام اب کس حالت میں ہے، تو رعیت کو 12ویں سرکار کے ظہور کے انتظار کے لیے تیار کرنا چاہیے، کیونکہ افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین اعمال میں سے عمل 12ویں کا انتظار ہے۔ تو میں نے یہ کوشش کی تھوڑی دیر 12ویں سرکار کا ذکر کیا جائے۔ آج چونکہ 25
محرم الحرام چوتھے امام کی مخصوصی ہے، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے بالخصوص جس امام کے نام نامی کے ساتھ ذکر منسوب ہو تو اس امام کا کوئی نہ کوئی ذکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ چوتھے امام کا نام ہے علی، لقب ہے زین العابدین، والد ہے حسین کریم کربلا نواب کربلا، والدہ کا نام ہے شہر بانو بنت یزرد۔ یہ چوتھا امام ایسا امام ہے جو دونوں طرفوں سے شہزادہ ہے، عرب کے حساب سے بھی عجم کے حساب سے بھی۔ گفتگو پسند آ رہی جناب؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا چوتھا امام ایسا ہے جو طرفینی نجیب و طرفین، عرب کے اعتبار سے بھی شہزادہ، عجم کے اعتبار سے بھی شہزادہ۔ پاک نبی کا ارشاد گرامی ہے، میرے بیٹے کو شرف حاصل ہے کہ عرب میں بھی ایک جیسا خاندان کوئی نہیں، عجم میں بھی ایک جیسا خاندان کوئی نہیں، کیونکہ عرب ہے ہاشمی خاندان، عجم ہے کسرہ کا خاندان۔ بی بی کا جو دادا تھا وہ عادل نوشیرواں عادل بادشاہ، اس کا عادل بہت مشہور تھا۔ اگر تھوڑا سا ٹائم دیں تو بی بی کے حوالے سے، جناب شہر بانو کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کا دور حکومت تھا، یہ شہزادیاں قید ہو کے دربار حکومت میں آئیں، بلکہ لائی گئیں۔ دو بہنیں ہیں، ایک کا نام شہر بانو ہے، دوسری کا نام کہانہ بانو۔ کیونکہ ان کی زبان فارسی تھی، یہ فارس کے رہنے والے فارسی بولتے تھے۔ جو تخت پہ بیٹھنے والا تھا اس کو اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان آتی نہیں تھی، انہوں نے فارسی زبان میں گفتگو فرمائی تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا یہ مجھے کیا کہہ رہی ہیں؟ امیر المومنین مشکل کشا کھڑے تھے، کہنے لگے تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، پھر تیرا غصہ کرنا فضول ہے۔ انہوں نے کہا ان کنیزوں کو فروخت کیا جائے، کیا کیا جائے؟ امیر کائنات نے کہا یہ کنیزیں نہیں، یہ ایسے خاندان کی ہیں جو بڑا ہی باعظمت خاندان ہے۔ اور تجھے رسول کی حدیث یاد نہیں کہ کسی کا خاندان بلند ہو ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے۔ تو وہ تخت پہ بیٹھنے والا کہنے لگا کیا کروں؟ امیر کائنات کہتے ہیں میں جانتا ہوں جو کرنا ہے۔ کہا پھر ان کا کسی کے ساتھ عقد کیا جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کسی کے ساتھ عقد، امیر کائنات کہتے ہیں عقد ان کے اختیار میں ہے۔ وہ کہنے لگا جی کیسے پتہ چلے گا؟ اتنا عرب ہے، اتنی سرزمین عرب ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کس کو پسند فرماتی ہیں؟ امیر کائنات نے کہا یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اب اختیار ان دونوں کو دے دے، جس کے کاندھے پہ یہ مستورات، یہ بیبیاں ہاتھ رکھ دیں گی، اسی کے ساتھ ان کی شادی کر دی جائے گی۔ سرکار حسین علیہ السلام کھڑے تھے، چوتھے امام کی ماں نے نواسہ رسول، دلبند زہرا، صدف گوہر بطول، سرکار حسین علیہ السلام کے کاندھے پہ جناب شہر بانو نے ہاتھ رکھا۔ علی کہتے ہیں کہ میں شہر بانو کا عقد اپنے بیٹے حسین سے کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بی بی جو کہ ہنہ بانو تھی، اس کا عقد مولا میرے کائنات نے اپنے منہ بولے بیٹے، نسبی بیٹا نہیں تھا، لیکن میرے مولا کو
اس اپنے بیٹے پہ اتنا فخر، توجہ فرمانا بھی، اتنا ناز تھا، امیر کائنات فخری انداز میں کہتے تھے بیٹا تو ابو بکر کا ہے، نسب تیری ابو بکر سے ہے، لیکن حقیقت میں بیٹا تو مجھ علی کا ہے۔ نسب کے لحاظ سے تو ابو بکر کا ہے، لیکن حقیقت میں بیٹا میں علی کا۔ محمد کے ساتھ، محمد بن ابی بکر کے ساتھ جناب کہانہ بانو کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ دو بیبیاں ایران سے شاہی خاندان سے آئیں، ایک کی شادی سرکار حسین علیہ السلام سے، دوسری بیوی کی شادی محمد کے ساتھ، اور جس کی شادی سرکار حسین سے ہوئی شہر بانو بنت یزدجرد، اور جس کی شادی محمد بن ابی بکر سے ہوئی اس کا نام ہے جناب کہانہ بانو۔ ادھر سے اللہ نے چوتھے امام کی صورت اقلیم تاجدار سرکار علی زین العابدین جیسا بیٹا عطا کیا، ادھر سے جناب کہانہ بانو کے بطن اطہر سے اللہ نے قاسم بیٹا عطا کیا، قاسم کی پھر آگے شادی ہوئی، اس سے اللہ نے جناب فروہ جیسی بیٹی عطا کی، جناب ام فروہ سے اللہ نے 6ویں لال ولایت صادق کو دنیا میں بھیجا۔ تو چوتھے امام کو جو لقب ملا ہے وہ کسی امام کو نہیں ملا۔ سرکار کا لقب ہے زین العابدین، کتاب کا نام ہے منتہی الاعمال، قبلہ صفدر حسین نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، منتہی الاعمال۔ حدیث ہے پاک نبی کی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب روز معاشر ہوگا، انبیاء ہوں گے، انبیاء کی امتیں ہوں گی، ہاتف غیبی سے آواز آئے گی آئینہ آئینہ زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جناب آدم پیش ہوں گے، آواز قدرت آئے گی تو عابد ہے زین العابدین نہیں، میں نے اس کو بلایا ہے جو عبادتوں کی بھی زینت ہے۔ جناب نوح آگے جائیں گے، جناب نوح پیش ہوں گے، آواز قدرت آئے گی تو بھی عابد ہے زین العابدین نہیں۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، سارے انبیاء دربار توحید میں عرش کے نیچے جائیں گے، آواز قدرت آئے گی تم سارے عبادت گزار ہو، میں نے اس کو بلایا ہے جو عبادتوں کے لیے زینت ہے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں پھر یہی میرا بیٹا چوتھے امام سید الساجدین نبیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے عرش کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں گے، آواز قدرت آئے گی انت زین العابدین، تو ہی زین العابدین ہے۔ موضوع پسند آیا جناب کو جی؟ یا کوئی چینج کر لیں؟ کوئی ہوں ہاں تو پھر کرو نا، چوتھے امام کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اصل میں یہ ایک روش چل پڑی ہے کہ خندق خیبر ہی سنایا جائے، مولا میرے کائنات کے فضائل ہی پڑھے جائیں، مہراب کو بچھاڑا، انتر کو لتاڑا، خیبر کا دار اڑایا، مومنین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے اگر ہٹ کے کوئی موضوع شروع کیا جائے تو ذرا چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، ایسے ہیں نا۔ تو چوتھے امام کی چونکہ مخصوصی ہے اس لیے میں نے یہ ذکر پاک شروع کیا۔ کسی بھی امام کا لقب زین العابدین نے، مولا میرے کائنات سے لے کر 12ویں امام تک جتنے بھی امام آئیں کسی بھی امام کا لقب زین العابدین۔ ہر کوئی عبادت کرتا ہے اپنے آپ کو زینت دینے کے لیے، نمازیں پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو زینت دینے کے لیے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں، ہر بندہ کرتا ہے اپنے آپ کو زینت بخشنے کے لیے، عبادت کی وجہ سے اپنے آپ کو زینت بخشنے کے لیے۔ کتنی عظمت ہے چوتھے امام کی،
کتنی عظمت ہے سرکار سید و ساجدین کی کہ جو عبادتوں کے لیے زینت بن جائے وہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے. یعنی جس پہ عبادتیں بھی ناز کریں، جس پہ عبادتیں بھی فخر کریں. چوتھے امام مصلی عبادت پہ کھڑے ہیں، شیطان اژدہا کی صورت میں، اس نے چاہا اس کو سجدوں سے ہٹاؤں، وہ نیچے سے جن کی صورت، سام کی صورت نیچے سے برآمد ہوا. چوتھے امام سید و ساجدین زین العابدین اپنے دور کا علی، اور یہ وہ علی ہے جو 2 سال پہلے علی کے ہاتھوں پہ کھیلا ہے. سن 38 ہجری میں، کیوں جی سن 38 ہجری میں چوتھے امام کی ولادت با شہادت ہے. سن 40 ہجری میں مولا میر کائنات کی شہادت ہے. یہ پوتا، اس کو اعزاز حاصل ہے جو اپنے دادا کے ہاتھوں پہ کھیلا ہے. یعنی پہلے علی کے ہاتھوں پہ یہ چوتھا امام آیا. تو شیطان آ گیا اژدہا کی صورت میں، مولا عبادت میں مصروف ہیں. اس نے سانپ نے، اژدہا نے انگوٹھا چبانا شروع کیا، پائے مبارک کا انگوٹھا چباتا رہا. مولا نماز میں مشغول رہے، خون جاری ہو گیا، مصلی لہو لہان ہو گیا. وہ انگوٹھا چبا کے جب پیچھے ہٹا نا، بے نیاز بادشاہ کی آواز آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، پوری کائنات میں تو ہی زین العابدین ہے. پوری کائنات میں تو جیسا کوئی عبادت گزار نہیں. میرے مولا وضو فرماتے تھے، ایسی باتیں بچوں کو بتانی چاہیے ممبروں پہ جو اکثر نہیں ہوتی. وضو فرماتے تھے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا. پوچھنے والے پوچھتے ہیں مولا کیا بات ہے؟ آپ وضو فرماتے ہیں چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. تو امام ارشاد فرماتے، وضو ہے مقدمہ نماز کا، ابھی میں نے دربار توحید میں کھڑے ہونا ہے. تو وہ تو دیکھو کتنا وہ رحمان ہے، کتنا وہ رحیم ہے، کتنا وہ کریم ہے، کتنا وہ جبار اور قہار ہے. میں نے وضو کر کے اس کے دربار میں آنا ہے جس کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے. یعنی امام کا عالم یہ ہوتا تھا جب وضو فرمایا کرتے تھے. مولا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ کنویں میں گر گیا، عورتوں نے شور مچایا، شور بلند ہوا، امام نماز میں مشغول رہے. بچہ کنویں میں گر گیا، امام نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سجود جاری. جب نماز ختم کی نا تو عورتوں نے کہا، مولا ہم نے اتنا شور کیا، اتنی آوازیں دیں، بچہ کنویں میں گر گیا ہے، تو آپ نماز میں مشغول رہے، آپ کو پرواہ نہیں ہوئی. امام کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو کنویں میں گر گیا ہے، یہ بچہ جانے میرا خدا جانے، میں تو آخرت کی آگ میں فکر میں تھا، آخرت کی آگ کی فکر میں تھا. میرے امام مصلی سے اٹھے، کنویں کے کنارے پہ آئے، تھوڑا سا ہاتھ کنویں میں ڈالا، کہنے لگے پانی میری امانت اوپر لے کے آ. پانی اس بچے کو، چوتھے امام کے بیٹے کو کیسے اوپر لے کے آیا؟ جب وہ کنویں کے کنارے پہ پانی آ گیا، ایسے معلوم ہوتا تھا چوتھے امام کے بیٹے کا تخت ہی پانی ہے. جی پانی پہ چوتھے امام کا بیٹا تشریف فرما تھا. تو ان جیسی عبادت کسی نے نہیں کی. یہ آل محمد کا گھر ایسا ہے. صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، سبحنا سبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے ملائکہ نے تسبیح پڑھنا سیکھی. یہ ایسی ہستیاں ہیں آل محمد جنہوں نے تسبیح پڑھی اور ملائکہ نے ان سے تسبیح سیکھی.
ایک دو سرکار کے معجزات، حبابہ والبیہ آل محمد کی محبہ ہے، مومنہ ہے، متقیہ، پرہیزگار ہے، زاہدہ عابدہ۔ وہ کہتی ہے میں بازار کوفہ میں آئی، میں نے دیکھا امیر کائنات علی بن ابی طالب محمد وآل محمد ہاتھ میں تازیانہ ہے، جو بازار میں آئے، جو ملی مچھلی بیچ رہے تھے، جو مسخ شدہ مچھلی بیچ رہے تھے، امیر کائنات ان کے کاندھے پہ تازیانہ مار کے کہتے ہیں اور مسخ شدہ بنی مروان کو بیچنے والوں اور حرام کو بیچنے والوں، میرے مولا بازار عبور کرتے کرتے ایک کھلی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ یہ بی بی کہتی میں بھی پیچھے پیچھے مولا کے پیچھے پیچھے چلی مومنہ مائی، تو ایک کھلی جگہ پہ جا کے جب سرکار تشریف فرما ہوئے، میں نے پوچھا ہے مولا یہ آپ نے کہا مسخ شدہ بنی مروان کو بیچنے والوں، یہ بنی مروان کی تعریف کیا ہے، کون ہے؟ امیر کائنات کہتے ہیں بنی مروان وہ ہیں جو داڑھی منڈواتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، یہ مسخ شدہ، اور یہ وہ مچھلی بیچ رہے تھے جو حرام ہے۔ اسی لیے فقہ جعفریہ میں ملی مچھلی جس کی جلد نرم ملائم ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ حبابہ والبیہ چونکہ مومنہ تھی، وہ کہنے لگی مولا امامت کی کوئی دلیل، توجہ اب ذرا فضائل کے رنگ میں، امامت کی کوئی دلیل؟ امیر کائنات کہتے ہیں حبابہ یہ پتھر اٹھا کے مجھے دے۔ حبابہ والبیہ نے پتھر اٹھا کے دیا، سرکار نے انگوشتری مبارک سے پتھر پہ مہر لگائی، انگوشتری کا نقش پتھر میں لگ گیا۔ امیر کائنات کہتے ہیں حبابیہ جو بھی میرے بعد پتھر پہ انگوشتری سے مہر لگا دے وہی تیرا وقت کا امام ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہی تیرا امام ہے۔ تو مولا امیر کائنات کا دور گزرا، حبابہ کہتی ہے میں آئی ہوں سرکار حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں۔ سرکار حسن مجتبیٰ وہاں بیٹھے تھے جہاں بابا بیٹھے کرتے ہیں، لوگوں کو مسائل تھے ان کے جوابات دے رہے تھے، مسائل شریعت کے احکام بتا رہے تھے۔ یہ مومنہ مائی کہتی ہے میں آگے بڑھی، میں نے سرکار حسن مجتبیٰ کے قریب گئی، میں نے کہا ہے مولا امامت کی دلیل؟ سرکار حسن مجتبیٰ کہتے ہیں وہ پتھر لاؤ جس پہ میرے بابا نے مہر لگائی ہے۔ حبابہ کہتی ہے میں نے وہ پتھر سامنے کیا، حسن مجتبیٰ نے مہر لگائی۔ پھر حسن مجتبیٰ کا دور گزرا، میں پہنچی ہوں حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، سرکار حسین علیہ السلام کے پاس گئی ہوں، وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ میں قریب جا کے کہنے لگی مولا میں امامت کی دلیل لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس وقت سرکار حسین علیہ السلام نے کہا حبابہ والبیہ جو میرے بابا اور بھائی نے تجھے دلیل دی ہے وہ کافی نہیں مولا مہر لگانی ہوگی۔ تو سرکار حسین علیہ السلام نے بھی پتھر پہ مہر لگائی انگوشتری مبارک سے۔ سرکار حسین علیہ السلام کا دور گزریا، واقعہ کربلا گزر گیا۔ وہ کہتی ہے میں آئی ہوں سید و ساجدین۔ بھئی آپ لطف لینا اس بات کا، پوری توجہ دینا اب اس جملے پہ۔ حبابہ والبیہ 113 سال کی ہو گئی تھی۔ کتنی؟ 113 سال کی۔ وہ کہتی ہو جب میں پہنچی ہوں چوتھے اقلیم میں امامت تاجدار کے پاس، چوتھے امام کی خدمت میں، اپنے دور کا علی ہے اس کے پاس پہنچی ہوں، میں نے دیکھا رکوع و سجود جاری، عبادت جاری ہے، میں انتظار میں بیٹھ گئی، کب عبادت ختم ہو تو میں انگوشتری سے مہر لگواؤں، پتھر ہاتھ میں ہے، 3 اماموں نے مہر لگا دی، انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، چوتھے امام رکوع و سجود کر رہے ہیں، مسلسل رکوع و سجود جاری ہے، توجہ فرمانا بھی، چوتھے امام کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ امام کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، چاہے مصلی پہ ہو چاہے میدان میں ہو۔ چوتھے امام نے جب دیکھا کافی دیر گزری، مومنہ انتظار کر رہی ہے، چوتھے امام نے انگوشتری مبارک سے اپنی ہاتھ کی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، بڑھاپا جوانی میں بدل گیا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ بڑھاپا جوانی میں بدل گیا
اور میرے مولا نے کہا وہ پتھر لا. بھئی بات کوئی بوجھل تو نہیں، سنگین تو نہیں بات، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی. وہ پتھر لا، حبابہ نے وہ پتھر سامنے کیا. چوتھے امام نے اپنی انگوٹھی مبارک سے اس پتھر پہ مہر لگائی. مہر لگانے کے بعد امام نے کہا پچھلی جو گزر گئی آئندہ تو اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گی جب تو ہمارے 8ویں امام کی زیارت سے مشرف نہیں ہو جائے گی. بولو بولو، سمجھ آ رہی؟ یا علی. تو ہر امام نے پھر بعد میں وہ زندہ رہی 8ویں امام کے دور تک. پھر 6ویں امام کے خدمت میں گئی، مہر لگاتی گئی. 7ویں 8ویں امام سرکار علی رضا علیہ السلام کے خدمت میں گئی، مہر لگائی. ہر امام نے امامت کی پتھر پہ انگوشتری کے ذریعے مہر لگائی ہے. لیکن جس نے مہر نہیں لگائی، صرف مہر نہیں لگائی، مہر لگانے کے ساتھ ساتھ جس کے بڑھاپے کو زلیخا کی طرح جوانی میں بدل دیا، وہ ہمارا چوتھا امام ہے. وہ کون ہے؟ بولو. ٹھیک ہے جی، وہ چوتھا امام ہے. ابھی تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے، تو چلو ٹھیک ہے، پڑھنے والے کافی حضرات ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی. ایک تو بانیاں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو کس وقت پڑھانا ہے. جی یہ بھی ایک قوم میں ذرا شعور آنا چاہیے کہ کس کو کس وقت منبر دینا چاہیے اور کون کس کے لائق ہے، کس اہل ہے. ٹھیک ہے نا جی. بس آخری جملہ چوتھے امام کا. ایک بلخی مومن تھا، بلخ کا رہنے والا. کیونکہ جو پھر میں مضمون شروع کرتا نا وہ پھر ادھورا رہ جاتا ہے. چلو کوئی بات. بلخی مومن بلخ کا رہنے والا تھا. ہر سال امام کی خدمت میں آتا، حج بیت اللہ کرتا. طواف حج کرنے کے بعد، طواف بیت اللہ کرنے کے بعد، ارکان حج کرنے کے بعد مدینہ جاتا. روزہ رسول پہ حاضری دینے کے بعد سید الساجدین کی خدمت میں حاضر ہوتا، قدم بوسی کرتا. قدم بوسی کرنے کے بعد تحائف چوتھے امام کی خدمت میں پیش کرتا. ہر سال وہ بلخی مومن بلخ کا رہنے والا تھا، چوتھے امام کی خدمت میں تحائف لے کے آ جاتا. ایک دن اس کی بیوی نے تانا دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ بس آخری فضائل کا جملہ. اس کی بیوی نے تانا دیا، ہیں تو ہی ہر سال اپنے امام کی خدمت میں تحفے تحائف لے جاتا ہے، اس نے تو تجھے کچھ نہیں دیا. اس نے کہا چپ کر، اب بھی میرا امام سن رہا ہے. توجہ نہیں فرمائی؟ یا علی خاموش رہ، تجھے کیا پتا. وہ بیویاں بیویاں ہوندیاں چاہے نبی دیاں ہون. جی اس سال بھی پھر وہ گیا حج بیت اللہ کے لیے، حج ادا کیا. در دولت امام کے در دولت پہ حاضری دی. کیا دیکھا؟ دسترخوان بچھا ہوا ہے. چوتھے امام نے کہا آ بلخی مومن میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا. وہ بیٹھا مومن، دسترخوان بچھا ہوا، کھانا کھا کے فارغ ہوئے. اب بلخی مومن عقیدتاً اٹھا، پانی کی شاگل اٹھائی، آفتابہ اٹھایا اور تشت اٹھایا. امام کے ہاتھ دھلاؤں. بھئی توجہ رکھنا، میں بڑے ہی موتی چن چن کے کتابوں سے لاتا ہوں، یہ ہر کوئی ایسے نہیں کر سکتا. وہ اٹھا. امام نے کہا ہاتھ دھلانا تو ویسے میزبان کا کام ہے، لیکن آج تو ہاتھ دھلا. یا ویسے ہاتھ دھلانا تو میزبان کا کام ہوتا ہے، مہمان کے، لیکن آج تو ہاتھ دھلا. نیچے تشت ہے، آفتابہ اٹھایا. سید و ساجدین نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اس نے پانی ڈالنا شروع کیا. امام ایسے ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھوں کا دھون تشت میں گر رہا ہے. امام نے فرمایا بلخی دیکھ تشت میں کیا ہے، بلخی دیکھ تشت میں کیا ہے.
اس نے کہا سرکار پانی ہے۔ امام نے فرمایا اب دیکھ، اب جو دیکھا وہ پانی کے قطرات سفید موتیوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ پھر اس نے پانی ڈالا، پھر پانی ڈالا، پھر امام نے کہا بلکہ اب دیکھ۔ کہا مولا سفید موتی نظر آ رہے ہیں۔ مولا فرمایا غور سے دیکھ۔ دیکھا تو سبز زبرجد کے موتی نظر آ رہے تھے۔ تیسری مرتبہ پانی ڈالا تو مولا نے فرمایا اب دیکھ۔ دیکھا تو سرخ یاقوت تھے، وہ تھال ہیرے جواہرات سے پر ہو گیا۔ امام نے کہا بلخی جا لے جا، اس کو جا کے تانے دینا، اس کو جا کے دینا جو تجھے تانے دیتی ہے، تو جو تحفے لے جاتا ہے، تجھے امام نے بھی کچھ دیا ہے۔ اس نے وہ اٹھایا گٹھڑی میں، سارے ہیرے جواہرات باندھے، سفید موتی، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت، وہ گٹھڑی میں باندھ کے آیا، گھر میں داخل ہوا، بیوی نے استقبال کیا، پانی شانی کہنے لگی پانی رہنے دو ادھر آؤ۔ جب گٹھڑی کھولی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کہنے لگی اتنا منافع، گیا تو حج پہ تھا، اتنا تو کسی بڑے سے بڑے تاجر کو بھی منافع نہیں ہوتا۔ یہ ہیرے جواہرات، لال و جواہر، سفید موتی، سبز زبرجد ہیں موتی اور سرخ موتی ہیں، کہاں سے لے آیا؟ اس بلخی مومن نے کہا اس امام کے ہاتھوں کا دومن ہے جسے تو تانے دیا کرتی تھی۔ وہ کہتی پھر آئندہ سال اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا، مجھے ساتھ لے کے جانا۔ جب آئندہ سال آیا، حج کا زمانہ آیا، موسم آیا، وہ مومنہ بھی تیار ہو گئی۔ سفر لمبا تھا، طویل سفر تھا، راستے میں اس کی حالت غیر ہو گئی، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب آ گئی۔ اس نے بڑا کوشش کی، دنیا سے وہ چلی گئی۔ بلخی مومن یا چوتھے امام کی خدمت میں، کہنے لگا مولا آپ کی زائرہ آ رہی تھی، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، آؤ جنازہ پڑھاؤ۔ چوتھے امام علی زین العابدین، علی کا پوتا علی، کریم کربلا کا کریم امام کہتا ہے بلخی جا دیکھ وہ زندہ ہے۔ وہ کہتا جب میں واپس آیا کیا دیکھا، اٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو سواری پہ سوار کیا، آئے بارگاہ، چوتھے امام کی بارگاہ میں پہنچے، چند قدموں کا فاصلہ تھا، سواری سے بے ساختہ اتری، دوڑی، دوڑ کے قریب آئی، قریب آ کے چوتھے امام کے قدموں پہ چہرہ رکھ کے کہا بلخی یہی تو وقت کا امام ہے جس نے ملک الموت سے کہا تھا پیچھے ہٹ جا، تجھے نہیں پتا میری زائرہ آ رہی ہے۔ بس بھائی یہی چوتھا امام ہے، شام کا دربار ہے۔ مجھے کسی مضمون کی سفارش کی گئی تھی لیکن وہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو چونکہ آج امام کی مخصوصی ہے، دو چار جملے مصیبت کے۔ جب کائنات کی شہزادی اجڑ کے آئی ہیں نا شام کے دربار میں، تمام بیویاں ایک رسی میں قید تھیں، اس وقت یہی چوتھا امام بولا۔ اس نے کہا اپنے خطیبوں سے خطبے پڑھو، اپنے خطیبوں سے کہا خطبے پڑھو۔ ہر کسی نے بنی امیہ کی تعریفیں کی، اس خاندان کی تعریفیں کی۔ چوتھے امام کہتے ہیں او یزید اگر تو اجازت دے میں بھی ممبر پہ نہ جاؤں؟ اس نے کہا ہاں۔ مؤذن سے کہا، چوتھے امام ممبر پہ تشریف لائے۔ پہلے امام نے یزید کی یزیدیت کو آشکار کیا، یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹا۔ پہلے امام نے اس کے ظلم بیان کیے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، 72 تن ذبح کرائے، ہماری پھوپھیوں کو قید کیا، خیموں کو جلایا گیا، اس نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا۔ پہلے بڑے دربار میں اس قیدی امام نے یزید کے ظلم کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر اپنا تعارف کرایا، اور یزید میں وہ ہوں جو مکہ و منا کے مالک کا بیٹا ہوں،
میں وہ ہوں جو اپنا اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس خاندان میں ملائکہ کا آنا جانا ہے، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس گھر میں قرآن اترا ہے، میں معدن رسالت کا فرد ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو ساقی کوثر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب چوتھے امام نے اپنے فضائل بیان کیے نا، اس وقت یزید نے مؤذن سے کہا آذان پڑھ، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، چوتھے امام خاموش ہو گئے۔ چوتھے امام نے کہا جل جلال ربی تیری ذات ہی بلند ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، چوتھے امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ جب مؤذن نے کہا نا، یزید کے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت چوتھے امام نے کہا رسالت، اگر رسالت کے لائق ہے تو میرا نانا، کہا مؤذن سے کہا ذرا رک جا، یزید کی طرف رک کر کے کہا یزید تو 72 تن ذبح کرا کے، میری پھوپھیوں کو قید کرا کے، دربار میں کھڑا کر کے تو سمجھ گیا میں جیت گیا ہوں۔ جنگ ہوتی ہے نظریے پہ، تو نے کہا تھا کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا، بتا تیرے ہی دربار میں جو رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یہ بتا کس کا نانا ہے؟ آزاداروں، یزید کی بیوی نام ہے ہندہ، بس 2-4 لفظ مصائب کے۔ ہندہ کی کنیز نے، نوکرانی نے کہا مالکن دربار میں کوئی ایسے قیدی آئے ہیں، تماشا دیکھنے نہیں چلو گی؟ ہندہ نے کہا جب میں نے مدینے اپنی آقا زادی علی کی بڑی بیٹی سے قرآن پڑھا تھا نا، میری آقا زادی نے منع فرمایا تھا ہندہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ نوکرانی کہتی عجیب رنگ کے قیدی ہیں، سر کٹے ہوئے ہیں، چہروں پہ خون ہے، خاک ہے، کچھ مزدورات ہیں، ایک بیمار ہے جس کے گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، سر کٹے ہوئے ہیں، ان کے چہروں پہ خون لگا ہوا ہے، چند ایک بیویاں ایک رسی میں قید ہیں، عجیب رنگ کے قیدی ہیں۔ ہندہ کی نوکرانی نے کرسی اس مقام پہ رکھی جہاں پہ علی کی بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب عجیب قسمت ہے، کائنات کی شہزادی خاک پہ، نوکرانی کرسی پہ۔ جناب ام کلثوم نے کہا بہن زینب یہ وہ نہیں جو کل تک ہمارے برتن دھوتی رہی؟ ام المصائب بی بی نے کہا ساری بیبیاں منہ نیچے کر لو، بالوں سے چہرے چھپا لو، یہ کل کی کنیز کہیں ہمیں پہچان نہ لے۔ آزادارو، ہندہ نے پہلا سوال کیا، او قیدن تجھے تیری قید کا واسطہ بتا، تو کس شہر کے رہنے والی؟ بی بی نے کہا من ایت مدینہ رسول، میں مدینہ رسول کے رہنے والی ہوں۔ جب مدینہ رسول کا نام سنا ہندہ کرسی پہ نہیں ٹھہر سکی، نیچے آئی، کہا قیدن اگر تو مدینے کے رہنے والی ہے بتا تعرفین علی ابن ابی طالب، کیا تو میرے امام علی کو جانتی ہے؟ بی بی نے کہا جس طرح میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ اس نے دوسرا سوال کیا تعرفین حسین ابن علی، اے قیدن اگر تو علی کو جانتی ہے بتا علی کے بیٹے حسین کو جانتی ہے؟ بی بی نے اس تشت کی طرف دیکھا جو یزید کی سیڑھیوں پہ رکھا ہوا تھا، جس کی دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی دائیں تھیں، چہرے پہ کربلا کی خاک، علی اکبر کی چھاتی کا خون لگا ہوا تھا۔ ام المصائب بی بی دیکھ کے کہتی ہندہ جس طرح میں حسین کو جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ ہندہ اس نے پھر سوال کیا اگر تو حسین کو جانتی ہے بتا تعرفین علی ابن الحسین، کیا تو میرے پیر سجاد کو جانتی ہے؟ بی بی نے اس بیمار کی طرف دیکھا جس کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ بیمار کی طرف دیکھ کے بی بی نے کہا جس طرح سجاد کو میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ آخر میں اس نے کہا بی بی ذرا کان میرے قریب کر۔ بی بی نے کان قریب کیا،
کان میں کہا بی بی بتا، اگر تو علی کو جانتی ہے، اگر تو حسین کو جانتی ہے، اگر تو سید و ساجدین کو جانتی ہے، بتا تعرفین زینب بنت امیر المومنین، کیا تو علی کی بڑی بیٹی زینب کو جانتی ہے؟ اس وقت بی بی نے کہا ہندا میرے چہرے سے پریشان بال ہٹا۔ ازادرو سوال کرو کیا بی بی بال نہیں ہٹا سکتی تھی؟ بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ہندا نے جب چہرے سے بال ہٹائے اور پہچانا، ام المصائب بی بی نے کہا ہندا ہم اجڑ گئے، یہ حسین کا سر تخت میں ہے، یہ عباس کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ تیرا چوتھا پیر سجاد ہے۔ ہندا دوپہر میں ہمارا گھر صاف ہو گیا اور تیرے شوہر نے ہمارے مردوں کو قتل کرا دیا، ہمیں قید کر کے تیرے شوہر دربار میں لے کے آیا۔ ہندا نے جلدی سے چادر اتاری، دربار میں ماتم کرنا شروع کیا۔ یزید تخت چھوڑ کے قریب آیا، چادر اٹھا کے نا کے سر پہ دی، کہا میرے پردے کا کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ اس وقت اس کی چیخیں نکل گئیں، کہا بے حیا تجھے اپنی غیرت کا خیال ہے، وہ دیکھ تیرے دربار میں اور رسول کی بیٹیاں ننگے سر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔